بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب جنتی اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے لیے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کی جوتیوں کے تسبے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ اونٹنیاں ایک ایک قدم اس قدر دور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ جنتی ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس کے نیچے سے دو نہریں نکلتی ہیں۔ ایک نہر کا پانی یہ جنتی پئیں گے جس سے ان کے پیٹ کے تمام میل کچیل دھل جائے گی۔ دوسری نہر سے یہ جنتی غسل کریں گے، پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔ اب یہ جنتی جنت کے دروازوں پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک کنڈا سرخ یاقوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہے۔ یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی اور موسیقی کی صدا پیدا ہوگی۔ اسے سنتے ہی ہر حور جان لے گی کہ اس کے خامد آ گئے ہیں۔ یہ حور دروغہ جنت کو حکم کرے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو، وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس دروغہ کی نورانی شکل دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا، لیکن وہ اسے روک لے گے اور کہے گا، اپنا سر اٹھائیں، میں تو تیرا محتاط ہوں، اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ جب یہ اس دریا یاقوت کے خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں ان کے حور ہے، وہ بے تابانہ دوڑ کے خیمے سے باہر آ جائے گی اور بغل گیر ہو کر کہے گی، تم میرے محبوب ہو، میں تیری چاہنے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مروں گی نہیں، میں نعمتوں والی ہوں، فقر و محتاجی سے دور ہوں، میں ہمیشہ آپ سے راضی اور خوش رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں، کبھی ادھر ادھر ہٹوں گی نہیں۔ پھر یہ جنتی گھر میں جائے گی جس کی چھت فرش سے 1,00,000 ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی کل دیواریں قسم قسم کے رنگ برنگی موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اس گھر میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ان سب غلوں کے نیچے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آتا ہوگا۔ ان کے ایک جماع کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا۔ ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا، وہ صاف شفاف موتی جیسا پانی ہے، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، جو دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلتا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوں گی، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں۔ قسم قسم کے میووں کے لدے ہوئے درخت ان کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یہ جنتی کھڑے کھڑے پھل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر یہ جنتی بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو شاخیں اتنی جھک جائیں گی کہ توڑ لیں، اگر یہ لیٹے لیٹے پھل لینا چاہیں تو شاخیں اور جھک جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَدَانِيَةً عَلَيْهَا ظِلَالُهَا، یعنی ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے۔ یہ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا سبز رنگ پرندہ ان کے پاس آ کر اپنا پر اونچا کر دے گا کہ جس قسم کے پہلو کا گوشت چاہیں کھائیں گے، پھر وہ زندہ کا زندہ جیسا تھا ویسے ہی ہو کر اٹھ جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جنتی ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے وارث بنے گئے ہو۔ اگر کسی حور کا ایک بال زمین پر آ جائے تو وہ اپنی چمک سے اور اپنی سیاہی سے نور کو روشن کرے اور سیاہی نما رہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنتی ایک درخت کو دیکھیں گے جس کی جڑ میں سے 2 نہریں نکلتی ہوں گی، ایک میں وہ غسل کریں گے جس سے اس قدر پاک صاف ہو جائیں گے کہ ان کے جسم اور چہرے چمکنے لگیں گے، ان کے بال کنگھی کیے ہوئے تیل والے ہو جائیں گے کہ پھر کبھی سلجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے،
اور نہ چہرے سے، اور جسم کا رنگ روب ہلکا پڑے گا۔ پھر یہ دوسری نہر پر جائیں گے، وہ کہ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اس میں سے پانی پئیں گے، جس سے تمام گھن کی چیزوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ جنت کے فرشتے انہیں سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے اور انہیں جنت میں جانے کو کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، ان میں سے کچھ بھاگے دوڑے جائیں گے، اور جو حوریں اس جنتی کے لیے مخصوص ہیں ان سے کہیں گے لو مبارک ہو، فلاں صاحب آ گئے۔ نام سنتے ہی خوش ہو کر وہ پوچھیں گے کیا تم نے خود انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے خوشی کے دروازے پر کھڑی ہوں گی۔ جنتی جب اپنے محل آ کر دیکھے گا کہ گد برابر لگے ہوئے ہیں اور آبخورے رکھے ہوئے ہیں اور قالین بچھے ہوئے ہیں، اس فرش کو ملاحظہ فرما کر اب جو دیواروں کی طرف نظر کرے گا تو وہ سرخ و سبز، زرد اور سفید اور قسم قسم کے موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی۔ پھر چھت کی طرف نگاہ اٹھائے گا، وہ اس قدر شفاف اور مصفا ہوگی کہ نور کی طرح چمک دھمک رہی ہوگی، جس کی روشنی آنکھوں کی روشنی کو بجھا دے گی۔ اگر اللہ اسے برقرار نہ رکھے پھر اپنی بیویوں پر یعنی حوروں پر محبت بھری نگاہ ڈالے گا، پھر اپنی تختوں میں سے جس میں اس کا جی چاہے گا بیٹھے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ نہ دکھاتا تو ہم ہرگز اسے تلاش نہ کر سکتے۔